فرعون فر کہتے ہیں سورج کو قبطیہ میں، اور اون کہتے ہیں پوجے کو، کیونکہ یہ خود سورج پرست تھا۔ مشہور یہ ہے کہ اس کا نام تھا ریان ابن ولید۔ کیا نام تھا؟ لیکن استاد محترم امام التاریخ و تفسیر حضرت مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آلوسی وغیرہ کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے یہ دکلو دا بولیان سے کمزوری خبر گئی دادا سے خبر گئی، اور فرماتے تھے کہ ریان ابن ولید یہ تو عربی نام ہے، کہ قبطیہ بتاؤ۔ تو پھر قدیم نقشہ مصر میں دکھاتے تھے کہ فرعون کا نام تھا طوط نامور۔ ہمارے استاذ کو علم عربی میں اور تاریخ میں اتنی مہارت تھی کہ جب حضرت بنوری نے معارف سنن لکھی تو سب سے پہلے ان کو پیش کر دی کہ اس کی عربی ٹھیک کر لو۔ حضرت نے ایک جائزہ بھیجا اور بغیر مباحثہ کے اس کو نقل کیا، ٹھیک کیا۔ اور یتیمت البیان صفحہ 47 پر حضرت مولانا بنوری نے جو مولانا انور شاہ کا یہ قول لکھا ہے کہ اب تک 2 لاکھ تفاسیر لکھی گئی، تو مولانا کے حوالے سے لکھا، یہ بات شاہ صاحب نے مولانا بنوری کے سال نہیں کہی، مولانا لطف اللہ کے سال کہی۔ قال علی صدیقی الزکی محمد لطف اللہ الفشاوری عن شیخنا امام العصر قد بلغت تفاسیر القرآن الی 200,000۔ اور شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے فقہ اہل العراق و حدیثہم پر جو تعلیق کی ہے اس میں حضرت مولانا لطف اللہ کو لکھتے ہیں اکبر المدرسین بالمدرسۃ العربیہ الاسلامیہ۔ مولانا بنوری کے مدرسے کا پہلا نام یہ تھا جب ہم پڑھتے تھے، مدرسہ عربیہ تھا، ہمارے سند میں مدرسہ عربیہ، جامعہ میں بعد میں بدلی۔ اکبر المدرسین۔ اور جمال عبد الناصر کی دعوت پر جب حضرت مولانا بنوری مصر تشریف لے گئے تو علماء کے وفد کے ساتھ مولانا غلام غوث مفتی محمود صاحب کو لے کر، تو واپسی پر فرماتے تھے استاذ کو مولانا لطف اللہ کو، حضرت آپ کی ضرورت تھی کیونکہ ہمیں جغرافیہ اور تاریخ کا پتہ نہیں تھا، شاید دنیا میں کسی کو تاریخ کا اتنا پتہ ہو، آپ اندازہ لگا لیں ذرا۔ ایک مثال دیتا ہوں، جن میں عقل ہے وہ سمجھ لیں گے۔ میں جب حضرت کی خدمت میں اپنے مزمل دوست کو پیش کیا تو مزمل نے کہا کہ حضرت ہم ہیں تو کشمیر کے اور پھر ہندوستان میں آباد ہوئے، لیکن ہم امرتسر سے پشاور آئے ہیں تقسیم کے بعد، اور پشاور میں اکبرپورہ میں میری ولادت ہوئی۔ تو حضرت نے ایسا کیا اور فرمایا کہ اکبرپورہ میں 2 گھر تھے منکرین حدیث کے، آج کل وہ دونوں جو ہیں کراچی اردو کالج کے پیچھے مسجد عثمان غنی کے پیچھے گلی میں رہ رہا ہے، یعنی ہر کافر کی جگہ اور کہاں چلا گیا یہ بھی حضرت کو پتہ ہوتا تھا۔ تو بعد میں مزمل بھائی نے کہا کہ وہ دونوں یہی رہ رہے اور ہمارے دور کے رشتہ دار ہیں۔ شیخ زاہد الکوثری کا تذکرہ جب ہوا کہ وہ جرکسی ہے تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، داغی ہے۔ جرکسستان میں ایک اور ریاست ہے داغستان، اصل ان کی اور پختونوں کی ایک ہے۔ یہ اصل میں حضرت شیخ زاہد الکوثری جرکسی نہیں بلکہ داغی ہے، داغستان کے باشندے ہیں۔ اور قرآن شریف کے الفاظ اور ان کے جو اسامی ہیں اس کو جب سمجھاتے تھے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس دور کے آدمی ہے، ایک ایک بات علیحدہ علیحدہ سمجھاتے تھے، اگرچہ ہم میں اہلیت نہیں تھی کہ ان سے وہ کمال لے لیتے جو لینا چاہیے تھا، لیکن گرچہ خردیم والی نسبت بزرگ دارے، ہمارے اساتذہ میں سب سے زیادہ اثر مجھ پر حضرت کا ہے، اور ان کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں سن 1927 میں دورہ کیا ہے، اور امام الازہر مولانا انور شاہ صاحب سے دورہ حدیث کے ہر کتاب میں 100 نمبر لیے، کسی کتاب کے نمبر کٹے نہیں ہیں۔ ایک دن میں نے خواہش کی حضرت سند دیکھنی ہے، کم عقل آدمی ایسے ہی ہوتے ہیں، حضرت سند لے آئے لیکن جب مجھے دے دیے تو پھر لے نہیں سکتے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے، اور پورا دن نہیں 2-3 دن تک نمازوں میں بھی روتے تھے، صرف اتنا فرمایا کہ دیکھو سند شاہ صاحب کے حضرت مولانا انور شاہ کے قلم سے لکھی ہوئی ہے، کچی سند، اعلیٰ سند وہ ہوتی تھی، چھپتی نہیں تھی اس وقت، کہ کچے اپنے ہاتھ سے لکھ کے دے، اس میں حضرت کا خطبہ ہے اور مولانا کا حال لکھا ہے۔
اور نیچے محمد انور شاہ عفا اللہ عنہ۔ اس میں غالباً شاہ صاحب کا یہ جملہ بھی ہے کہ مجھ سے آج تک کسی نے ایسا نہیں پڑھا جیسے انہوں نے پڑھا ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ فرعون کا اصل نام جو ہے وہ طوط نامود ہے، قدیم نقشہ مصر پیش کرتے تھے۔ ہم نے نجات دی تم کو فرعونیوں سے، فرعون کے آل سے یعنی فرعونیوں سے، یسومونکم جو پہنچاتے تھے تم کو سوء العذاب، بری بری تکلیفیں، سخت عذاب میں ڈالا تھا، جیسے امریکہ نے مسلمانوں کو اور بالخصوص افغانستان کے مسلمانوں کو سخت عذاب میں ڈالا ہے۔ یذبحون ابناءکم قتل کرتے تھے وہ تمہارے لڑکوں کو، ویستحیون نساءکم زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم اور تمہارے ساتھ ایسا ہونے میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ اصل میں فرعون کو نجومیوں نے ایک خواب کی تعبیر میں یہ خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے اور وہ نبی ہو کر کے تیری فرعونیت اور حکومت مصر کی کایا پلٹ دے گا۔ تو اس نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں لڑکا نہ چھوڑا جائے، جتنے بچے پیدا ہو رہے ان کو قتل کر دیے گئے۔ جس سال یہ حکم نہیں آیا اس سال حضرت ہارون پیدا ہوئے، اور جس سال یہ حکم آیا اس سال حضرت موسیٰ پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں کو بہت زیادہ خوف ہوا، اور حضرت موسیٰ کا چہرہ دیکھ کر کے بہت زیادہ شفقت ویسے ہی ماں کو ہوتی ہے۔ ابن العربی مالکی نے فصوص و حکم میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیشانی میں اللہ تعالیٰ نے ایک نور ڈالا تھا، جو اس کو دیکھ لیتا تھا وہ گرویدہ ہو جاتا تھا، عاشق ہو جاتا تھا۔ میں نے اپنے زمانے میں ایسا شخص مولانا مفتی محمود صاحب کو دیکھا ہے، بالکل کٹر مخالف، بدترین دشمن، لیکن جب حضرت کے ساتھ مل بیٹھتا تھا تو پھر وہ ایسے ہی تابعدار ہوتا جیسے ہم ہوتے تھے، بالکل۔ یہ ولی خان اور یہ سارے لوگ میں دیکھتا تھا حضرت کے جوتے ہاتھ میں لے کے بھاگتے تھے پیچھے۔ مفتی صاحب کے سامنے کوئی لیڈر نہیں ہوتا تھا، لیڈر تو وہ ایک ہی تھا، اور کوئی اس شخص کی کوئی نہ مولوی نظر آتا تھا اور نہ کوئی لیڈر نظر آتا تھا۔ اور جب کوئی تقریر کرتا تو پہلے کہتا تھا کہ مفتی صاحب ہمارا مذہبی اور سیاسی امام ہے، وہ تشریف فرمایا، ان کے حکم پر میں دو باتیں کرتا ہوں۔ اب قری شخصیت کائنات کی، آئے او شاہ گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغی رخ زیبا لے کر،